لیکن عارفین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو حکم فرمائے سید الملائکہ میرے حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشری لبادے پہنائے گئے ایک بشری لبادہ اتار دو، تو سید الملائکہ اللہ کے اذن پر نبی مقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بشری لبادہ اتار دیے۔ تو عارفین فرماتے مفسرین فرماتے ہیں 70,000 نورانی فرشتے سید الملائکہ میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل اور 70,000 فرشتوں کے سروں پہ نور کی قندیلیں تھیں جو جنت کی قندیلیں تھیں۔ ایک قندیل ایک فرشتہ ساری دنیا کو بقع نور بنانے کے لیے کافی ہے، لیکن جب حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری ایک لبادہ اتارے جبریل امین، تو عارفین فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے اور ان کے اوپر جو نور کی قندیلیں تھیں سب مان پڑ گئی، حضور چمکنے لگ گئے، تو گویا حضور ماتاب کی طرح چمکنے لگ گئے۔ عزیزان گرامی، معراج کی روایتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمائے، معراج کا ذکر سبحان سے شروع فرمائے اور ختم پہ کیا فرمائے اللہ تعالیٰ، لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میں ہماری کوئی نشانیاں حضور کو بتانا چاہتا تھا۔ تو عزیزان گرامی کیا نشانیاں ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے کے درمیان اور اس کے ارد گرد اللہ نے جو رحمتیں برکتیں رکھی ہے سارا مشاہدہ مجھے فرمائے، لیکن ان ساروں کا ذکر کرنا وقت نہیں ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے براق کی سواری جب مسجد اقصی کی طرف جا رہی تھی تو میں کیا دیکھا کہ زمین کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے جبریل امین کو روک کے ارشاد فرمایا جبریل یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ حالانکہ آقا جانتے ہیں، لیکن سید الملائکہ سے دریافت فرمائے تو جبریل امین عرض کرتے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جگہ ہے یہاں پہ فرعون کی ایک باندی اور اس کے بچوں کی ہڈیاں مدفون ہے، یہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، آقا فرماتے سید الملائکہ جبریل ذرا وضاحت سے بتائیے کیا ہے؟ جبریل امین عرض کہتے یا سیدی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی مومنہ تھی اور اس کے بچوں کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھی تھی، لیکن ایک مرتبہ کنگھی ہاتھ سے گر گئی کرتے وقت، تو کنگھی اٹھانے کے لیے مومنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اٹھا لی، ایک روایت میں بسم اللہ کہہ کے اٹھا لی۔ جیسے وہ بسم اللہ سنی، فرعون کی بیٹی کہنے لگی تم کس کا کلمہ پڑھے؟ ہمارے باپ کے علاوہ کوئی خدا ہے کیا؟ تو وہ کہتی ہے مومنہ خادمہ کہتی ہے فرعون کی، ہاں تیرے باپ کا اور میرا خدا ہے، اس کا نام اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ خدا ہے سب کا۔ تو عزیزان گرامی یہ کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کو تمہاری شکایت کروں گی، تو آپ مومنہ خاتون کہتی ہے کہ کوئی حرج نہیں، کر دیجئے۔ شکایت کی گئی، فرعون باندی کو طلب کیا اور پوچھا کیا تم میرے علاوہ کوئی اور خدا کو مانتی ہو؟ وہ کہنے لگی ہاں تیرا اور میرا پروردگار اللہ ہے، میں اس کو مانتی ہوں۔ فوراً کہنے لگا میں تم کو سخت ترین عذاب دوں گا۔ وہ مومنہ خاتون کہنے لگی ہاں عذاب کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ایمان سے پھرنے والی نہیں ہوں۔ تو عزیزان گرامی فرعون کہا ایک پتل یا تانبے کی گائے تھی بنی ہوئی، اس کو لوہے کی بھٹی میں ڈال دیا، انگار کی بھٹی میں ڈال دیا، اور وہ بھٹی میں لال ہو گئی تو اس کو نکالنے کا حکم دیا۔ ایک بچی کو ان کی پکڑا مومنہ کی، اس کے اندر ڈال دیا، ایک لخ جل کے کباب بن گئی، ہڈیاں رک گئے۔ اس کے بعد ان کے سینے سے لگا ہوا ایک شیرخوار بچہ تھا، وہ بچے کو چھیننے لگا ڈالنے کے واسطے، تو وہ مومنہ خاتون کہتی ہے فرعون ایک شرط ہے، ہم ہر عذاب کے لیے دنیا کے تیار ہیں، لیکن سنو ہم جب مر جائیں گے ہمارے بچیوں کی، بیٹے کی اور میری ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر کے دفن کر دینا۔ فرعون کہتا ہے قبول ہے۔ جب بچے کو چھینا گیا سینے اقدس سے ان کے، تو وہ خاتون ان کو روک رہی تھی بچے کو، تو بچے کو اللہ گویائی عطا فرمائے۔ بچہ کہنے لگا ماں پریشان مت ہو، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب میں کچھ بھی نہیں ہے، ہیچ ہے، چھوٹا سا عذاب ہے، ماں آپ پریشان مت ہوئیے، میں آگ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو عزیزان گرامی 4 بچے دنیا میں بات کیے، اس میں ایک یہ بچہ ہے مومنہ کا، فرعون کی باندی کا،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک جریج ہے اور یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا ایک بچہ معصوم ننھا بچہ. یہ 4 بچے چھوٹی عمر میں اللہ نے ان کو گویا یہ عطا فرمائی و بات کیے. تو عزیزان گرامی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ مومنہ خاتون کی ہڈیوں کو فرعون ایک جگہ جمع کر کے دفن کر دیا، وہاں سے ہمیشہ جنت کی خوشبو آتی ہے. تو عزیزان گرامی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی محبت میں دنیا کا عذاب قبول کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی